بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان سورہ المرسلات نمبر 77۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ المرسلات نمبر 77 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ۔ انسانوں کی رفاقت سے حق جلدی غالب آ جاتا ہے، ورنہ یہ کائناتی رفتار سے آہستہ آہستہ غالب آتا رہتا ہے۔ سارے قرآن کریم میں کشمکش حق و باطل کا ذکر چلا آ رہا ہے، لیکن آخری دو پاروں میں اتنے طویل عرصے پر مشتمل تصادم، تزاحم اور تخاصم کو بڑے ہی دلنشین انداز میں اور ارتکازی صورت میں دو دو لفظوں کی آیات میں سمٹا کر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں تاریخی تفاصیل بھی آ گئی ہیں اور حقائق بھی آ گئے ہیں۔ باہم متصادم گروہوں میں سے ایک گروہ کو قرآن حق کہتا ہے اور دوسرے کو باطل کہتا ہے۔ قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، سورہ 9 آیت نمبر 33۔ حق تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ کشمکش حق و باطل میں حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل آہستہ آہستہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ غالب گروہ والے دین اسلام کے علم بردار ہوتے ہیں، جبکہ باطل کا نمائندہ مذہب ہوتا ہے۔ حق کے غالب آنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسانوں کی ایک جماعت حق کی علم بردار بن کر کھڑی ہو اور حق کی تائید میں باطل کا مقابلہ کرے۔ ایسی صورت میں حق چند دنوں مہینوں میں بڑی تیزی کے ساتھ باطل کو مغلوب کر کے غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو دوسری صورت وہ ہے جسے زمانے کے تقاضے یا تاریخی وجوب کہتے ہیں۔ اس دوسرے طریقے میں کائناتی قوتیں رفتہ رفتہ باطل کو مغلوب کرتی چلی جاتی ہیں اور حق آہستہ آہستہ غالب آتا چلا جاتا ہے، لیکن اس طریقے میں حق کے غالب آنے کی رفتار بڑی ہی سست ہوتی ہے۔ ایک ایک تبدیلی کے لیے ہزار ہزار سال اور بعض تبدیلیوں کے لیے تو 50 ہزار سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ قرآن تاریخ کا فلسفہ پیش کرنے کے لیے سابقہ اقوام کی داستانیں بیان کرتا ہے۔ مثلا فلاں قوم نے اپنے ہاں فلاں قسم کا باطل نظام قائم کیا ہوا تھا، تو نظام کے فطری نتائج کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی، اور جو قوم جب اور جہاں اپنے ہاں باطل نظام قائم کرے گی وہ تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح فلاں قوم نے اپنے ہاں قوانین خداوندی پر مبنی نظام قائم کر رکھا تھا، تو وہ قوم قوانین خداوندی کے فطری نتائج کی وجہ سے خوشگوار سرسبز و شاداب زندگی اور سرفرازیوں اور سربلندیوں کی حامل ہوئی، اور جب اور جہاں کوئی قوم اپنے ہاں قوانین خداوندی کے مطابق نظام قائم کرے گی اس کا نتیجہ خوشگواریاں ہوں گی۔ دو نظاموں کے نتائج کو سامنے لانا تاریخ کا فلسفہ کہلاتا ہے۔ حق کیسے غالب آ رہا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ تاریخی شواہد تمہیں اس طرف لائیں گے جسے خدا نے حق کہا ہے، وہ آہستہ آہستہ صحیح، سست رفتاری سے صحیح، خدا کے حساب و شمار سے صحیح، لیکن کائنات کے اندر ہو یہی رہا ہے کہ حق رفتہ رفتہ غالب آ جاتا ہے۔ حق و باطل کی محسوس مثال یوں سمجھو کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ 31 آیت نمبر 20۔ یہ کائناتی قوتیں جتنی بھی ہیں ان کو ہم نے تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہے، اور ان کو تابع تسخیر اس لیے کیا ہے تاکہ تم انہیں مسخر کرو۔ لہٰذا حق یہ ہے کہ انسان کائنات کو یعنی کائناتی قوتوں کو مسخر کرے، اور باطل یہ ہے کہ انسان ان قوتوں کے تابع ہو جائے، ان سے مغلوب ہو جائے۔ انسانیت کے ابتدائی دور میں انسان فطرت کی چھوٹی چھوٹی قوتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، سجدے کرتا، ڈنڈوت بجا لاتا، مغلوب ہوتا تھا۔ بارش برستی تو ڈرتا، بجلی چمکتی تو کانپتا تھا۔ ان کو دیوی دیوتا بناتا، ان کے حضور نذرانہ اور قربانیاں پیش کرتا تھا، پہاڑوں اور دریاؤں سے بھی ڈرتا تھا۔ انسانیت کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد انسانیت کی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ان قوتوں کو مغلوب کرتا چلا آیا ہے اور چاند تک پر پہنچ گیا۔ حق کا پہلا گوشہ۔ حق یہ ہے کہ کائنات کو یعنی کائناتی قوتوں کو مسخر کیا جائے۔ اس حق کو محسوس شکل میں لانے کے لیے نہ جانے کتنی صدیاں صرف ہوئیں۔ انسانیت کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے
کہ جب سائنسدان نے کہا کہ زمین گول ہے، زمین حرکت کرتی ہے، تو مذہب کی دنیا نے کہا کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو۔ حق و باطل کی کشمکش کے یہ معنی بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مزاحمت کے باوجود حق غالب آتا چلا گیا ہے۔ روسی خلانورد چاند پہ گئے تو مذہب نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ دیکھا آپ نے حق کی مخالفت مذہب کے پلیٹ فارم سے ہوئی، مخالفت کے باوجود حق نے تو غالب آنا ہی ہے۔ حق کا دوسرا گوشہ۔ حق یہ ہے کہ تسخیر کائنات کے محاصل کو انسانیت کی منفعت کے لیے صرف میں لایا جائے۔ تسخیر کائنات کے محاصل کو انسانیت کی منفعت کے لیے صرف میں لانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، جسے قرآن اللہ کے قوانین کے مطابق ربوبیت عالمینی کہتا ہے۔ سورہ 1 آیت نمبر 1۔ جو کشمکش حق کے پہلے گوشے فطری قوانین میں تھی، وہ اب انسانوں کے اندر آ جاتی ہے۔ مفاد خواہش کے جذبے کے تحت مفاد پرست لوگ نظام ربوبیت خداوندی کو عام کرنے کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کشمکش ہے۔ دوسری کشمکش محمد الرسول اللہ والذین معہ اور مخالفین میں 23 سال برپا رہی، لیکن ہر تقابل، ہر تزاحم میں حق غالب آتا چلا گیا، یہاں تک کہ نظام خداوندی قائم ہو کر دین سارا کا سارا خدا کا ہو گیا۔ مومنین کی مفتوحہ مملکتیں دین کی مملکتیں بن گئی تھیں۔ اگر مفتوحہ مملکتیں مذہب کی ہی مملکتیں رہتیں تو پھر وہ باطل کا ہی غلبہ ہوتا، لیکن مذہب کی جگہ دین نے لے لی تھی۔ یہ تھا حق کا غلبہ جو ہوا تھا۔ قرآن کریم نے ان آخری پاروں میں اس کشمکش کو سمٹا کر بیان کیا ہے۔ اس کشمکش میں حق کو غالب کرنے کے لیے قرآن کریم میں ایسے الفاظ ہیں کہ آپ انہیں کائناتی قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں ملائکہ بھی کہا جا سکتا ہے، انہیں زمانے کے تقاضے بھی کہا جا سکتا ہے، انہیں ہیگل کے الفاظ میں تاریخی وجوب، ہسٹوریکل نیسیسٹی بھی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے نزدیک اس کا مفہوم مختلف ہے۔ قرآن کے الفاظ میں انسانوں کی کشمکش اور زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے حق و باطل کی کشمکش دونوں ہی سامنے آتی ہیں۔ آیت نمبر 1۔ والمرسلات عرفا۔ اس حقیقت پر شاہد ہیں مرسلات، وہ قوتیں جنہیں پے در پے اور تواتر سے حق کے غلبے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ مرسلات کا مفہوم۔ والمرسلات عرفاً عربی میں واو قسم کے لیے نہیں آتا، بلکہ شہادت کے لیے آتا ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس بات پر شاہد ہیں کہ انما توعدون لواقع، سورہ 77 آیت نمبر 7، یعنی تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ باطل مغلوب اور سرنگوں ہوگا، تو مرسلات کو شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ہو کر رہے گی۔ خدا کے پیغمبر بھی مرسلین ہیں۔ انبیاء کی اتباع میں جو جماعتیں حق کا جھنڈا لے کر اٹھتی ہیں وہ بھی مرسلات ہیں۔ اس کے علاوہ ملائکہ یعنی فطرت کی قوتیں ہوں یا زمانے کے تقاضے، ان کو بھی مرسلات ہی کہا جائے گا۔ کشمکش حق و باطل میں حق کو غالب کرنے کے لیے جتنی چیزیں آئی ہیں یا آئیں گی، ان سب کے لیے مرسلات کا لفظ آئے گا۔ عرفاً کا مفہوم۔ عرف، معرفت، عرفان، عرفات کے الفاظ اسی لفظ سے بنتے ہیں۔ عرفاً کے معنی ہے پہچاننا۔ یہ لفظ اس طرح بنا کہ عربوں کی صحرائی اور خانہ بدوش زندگی تھی۔ ایک قبیلے کے 10 افراد یہاں ہیں تو قبیلے کے باقی افراد کہیں اور ہوتے، آپس میں کبھی کبھار ملنا ہوتا تھا۔ جب ایک جگہ کا فرد دوسری جگہ پر رہنے والوں سے ملتا تو وہ اچھی طرح پہچانا نہیں جاتا تھا، اسے پہچان کرانی پڑتی تھی۔ پہچانا وہ جاتا ہے جو بار بار آئے، لہٰذا عرفاً عرب اس کو کہتے ہیں جو بار بار آئے یا متواتر آئے۔ جو متواتر آتا تھا وہ پہچانا جاتا تھا، اس لیے اس کے معنی ہو گئے پہچانا جانے والا۔ عرفاً کے دونوں معنی ہیں، یعنی وہ جو پہچانا جائے یا وہ جو متواتر آتا رہے۔ جو معنی آپ کو موضوع نظر آئیں وہ لے لیں۔ مضمون کی مناسبت سے ہمارے نزدیک مرسلات عرفا کے زیادہ موضوع معنی ہوں گے۔ وہ جو متواتر بھیجے گئے، الگ تواتر بھیجے گئے، ان کے بھیجنے میں انقطاع نہیں ہوتا، کیونکہ حق و باطل کی کشمکش کا سلسلہ متواتر چلا آ رہا ہے۔ اس لیے خدا کی طرف سے بھی حق کی علمبردار قوتیں متواتر آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ اگر عرفاً کے معنی پہچان نہ لیے جائیں تو قرآن نے مرسلات کی جو پہچان بتائی ہے اس کی روح سے مرسلات پہچانی بھی جا سکتی ہیں۔ جب آپ تاریخ میں حق کی علمبردار قوت کو متعین کریں گے جو حق کی تائید میں کھڑی ہوئی ہوں تو وہ معرفت ہو جائے گی، پہچانی جائے گی۔ ہمارے ہاں مرسل یا مرسلات کی حیثیت سے خدا کے پروگرام کو کامیاب بنانے والے پیغمبر ہوں، مجاہد ہوں، کائناتی قوتیں ہوں، ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔
اور وہ باطل کے مقابلے میں تواتر سے بھی آئیں گی۔ یہ قوتیں آ کر کیا کرتی تھیں، اس کے لیے آگے دیکھیے آیت نمبر 2۔ فالعاصفات عصفا، تاکہ مرسلات انسانی زندگی کے لیے غیر مفید باطل نظریات، تصورات اور نظاموں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر دور پھینک دیں اور یوں دانے کو بھوسے یعنی حق کو باطل سے الگ کر دیں۔ مرسلات حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں۔ مرسلات قوتوں نے حق اور باطل کی کشمکش میں باطل کو مغلوب کرنا ہوتا ہے اور حق کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حق اور باطل آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے۔ باطل حق کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے اور پھر وہ جس شکل میں بھی سامنے آتا ہے وہ باطل ہی کی شکل ہوتی ہے اور لوگ اسی کو حق سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس نے حق کو اپنے اندر چھپا رکھا ہوتا ہے۔ یہ جو فصل کے خوشے ہوتے ہیں ان میں دانے ہوتے ہیں۔ گیہوں کے دانے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے جس کے اندر دانا چھپا ہوا ہوتا ہے، اور چھلکوں میں چھپے دانوں ہی کو فصل بھی کہا جاتا ہے۔ دانوں کو چھلکے سے جدا کرنے کے لیے کسان کرتا یہ ہے کہ فصل کو زمین پر بچھا کر اوپر سے سارا دن بیلوں کو مسلسل چلاتا ہے۔ بیلوں کے پاؤں کے مسلنے سے دانا چھلکے سے باہر آ جاتا ہے، لیکن دانا اور بھوسا یعنی حق و باطل ابھی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ چلتی ہوا میں دانا اور بھوسا ملے آمیزے کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے، جس سے دانا وزنی ہونے کی وجہ سے نزدیک گرتا ہے اور بھوسا ہلکا ہونے کی وجہ سے ذرا دور جا کر گرتا ہے۔ اس عمل کو گاہنا اور اڑانا کہتے ہیں۔ اس عمل سے دانا اور بھوسا الگ الگ ہو جاتا۔ درس کے معنی بھی گاہنا ہوتے ہیں۔ یہاں کہا فل آصفات عصفا، سورہ 77 آیت نمبر 2۔ یہ مسلسل آنے والی قوتیں یعنی ہوائیں دانے یعنی حق کو باطل یعنی بھوسے سے الگ کر دیتی ہیں۔ گاہنے یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے کا مرحلہ بڑا ہی صبر آزما ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فصبر، سورہ 76 آیت نمبر 24، یعنی استقامت دکھاؤ، جلدی نہ کرو۔ یہ ہے حق کو باطل سے اور دین کو مذہب سے الگ کرنے کا طریقہ۔ آج جو مذہب کا اتنا غلبہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اور دین کو الگ الگ نہیں کیا گیا ہے، باطل اور حق آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ آج جو مروجہ اسلام ہے وہ مذہب اور دین کا مرکب ہے، اس لیے باطل ہے۔ مذہب میں پیوند کاری کے ذریعے اسے دین نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ مذہب کا سارا نظام دین کے نظام کی ضد ہوتا ہے۔ مذہب میں اصلاح کرنے سے دین نہیں آتا، بلکہ دین تو مذہب کی جگہ آتا ہے، کیونکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ 17 آیت نمبر 81۔ حق و صداقت کے نظام دین میں باطل یعنی مذہب کی تقریبی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مرسلات پہلے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ اسے فکری یا نفسیاتی انقلاب کہا جاتا ہے۔ پہلا انقلاب یہ ہے کہ دانا اور بوسا الگ الگ نظر آ جائیں، یعنی مذہب اور دین الگ الگ نظر آئیں۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مذہب ہے اور یہ دین ہے۔ ہمارے ہاں مذہب پر دین کے غلبے کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے تو بس یہ کہ مذہب میں اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ مذہب کی اصلاح کرنے سے دین کا غلبہ بالکل نہیں ہوگا۔ مذہب اور دین ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہٰذا جہاں مذہب ہوگا وہاں دین نہیں ہو سکتا، اور جہاں دین ہوگا وہاں مذہب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اندھیرے کی اصلاح کرنے سے روشنی نہیں آئے گی، یا تو روشنی ہوگی یا پھر تاریکی ہوگی، یعنی حق ہوگا یا باطل ہوگا۔ فالعاصفات عصفا، سورہ 77 آیت نمبر 2۔ مرحلہ دانے حق کو بھوسے سے باطل سے الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ جو بھوسا تھا وہ باطل تھا، اس لیے وہ انسانوں کے لیے بیکار ٹھہرا، اور بھوسے کے اندر جو دانے تھے انہوں نے زندگی کا ذریعہ بننا تھا۔ لہٰذا اس مفید جزو دانے کے لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 3۔ والناشرات نشرا، اور مرسلات انسانیت کے حق میں مفید نتائج کو دور دور تک پھیلا دیں، کیونکہ دنیا میں وہی نظام باقی رہ سکتا ہے جو تمام نوع انسان کے لیے مفید ہو۔ سورہ 13 آیت نمبر 17۔ مرسلات دانے اور بھوسے ملے آمیزے کو یعنی حق کو باطل کے آمیزے کو نہیں پھیلاتے، بلکہ حق یعنی دانوں کو بھوسے سے الگ کر کے یہ انسانیت کے لیے سامان نشو و نما کے طور پر پھیلاتے ہیں۔ بھوسا باطل تو انسانیت کے لیے غیر مفید ہے، دانے انسانیت کے لیے مفید ہیں۔ یہ دانوں کو جمع نہیں کرتے، بلکہ وہ نظام سرمایہ داری کے برعکس ان کو ساری دنیا کے لیے پھیلاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے دو نظام آ گئے، ایک مرسلات کا لایا ہوا نظام جس میں جمع کرنے کی بجائے سامان زیست کو پھیلایا جاتا ہے،
دوسرا سرمایہ دارانہ نظام جس میں دولت اکٹھی کی جاتی ہے اور اس کو گنا جاتا ہے، سورہ 104 آیت نمبر 2، اور جمع کر کے تھیلی کا منہ کس کے بند کر دیا جاتا ہے، سورہ 70 آیت نمبر 18، تاکہ ایک روپیہ بھی اس میں سے کسی محتاج کے لیے نہ نکل سکے۔ جمع کر کے جمع شدہ کو صرف اپنے لیے روک لینا باطل ہے، اور حق یہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ 13 آیت نمبر 17۔ جس کام کا نتیجہ ساری انسانیت کے لیے نہیں ہے وہ باطل ہے، اس لیے باطل زمین پر زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکتا، یعنی اسے بقا نہیں ہے۔ آیت نمبر 4۔ فالفارقات فرقا، اور انسانیت کے لیے تخریبی اور تعمیری نتائج پیدا کرنے والے عناصر کو مرسلات ایک دوسرے سے الگ کرتے جائیں۔ آیت نمبر 5۔ فالملقیات ذکرا، اور مرسلات منفی اور مثبت ٹھوس تاریخی عقائد کو شواہد کی حیثیت سے پیش کرتی جائیں تاکہ اقوام سابقہ کی تاریخی داستانیں حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیتی ہیں۔ قرآن کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ باطل کا نظام کامیاب نہیں ہو سکتا، باقی نہیں رہ سکتا، اور بس حق کا نظام ہی باقی رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس دعویٰ کی شہادت کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہا فالملکیات ذکرا، سورہ 77 آیت نمبر 5۔ تاریخ کے نوشتے بطور شہادت پیش ہیں۔ قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو داستانیں پیش کرتا ہے وہ اسی لیے تو پیش کرتا ہے کہ دیکھ لو جن اقوام نے ہمارے قوانین کے مطابق اپنا نظام زندگی استوار نہیں کیا تھا ان کا یہ اور یہ ناخوشگوار انجام ہوا تھا، اور جنہوں نے اپنے نظام زندگی کو ہمارے قوانین کے مطابق قائم کر لیا تھا ان کو اس دنیا کی زندگی ہی میں خوشگواریاں، نعمتیں، قوت اور سلطنت حاصل ہو گئی تھی۔ یہ ابدی اصول ہے کہ جب اور جہاں بھی خدا کے قوانین کے موافق یا مخالف نظام ہوگا ان کا وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلتا رہا ہے۔ قرآن نے اس نقطہ نگاہ سے تاریخی نوشتوں کو اپنے دفتین میں محفوظ کیا ہے کہ جس قسم کا نظام زندگی اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ جو حق کو لے کر اٹھتے ہیں وہ انہی تاریخی نوشتوں کے نتائج کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے صرف انہی اقوام کا ذکر کیا ہے جو عربوں کے ارد گرد بستی تھیں اور جن کے احوال سے یہ واقف تھے۔ ان کی اجڑی بستیوں پر سے ان کا گزر ہوتا رہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرسلات تاریخی نوشتوں کو کیوں پیش کرتے تھے؟ جواب کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 6۔ عذرا او نذرا، اتمام حجت ہو جانے کے بعد خطرات سے آگاہ ہو کر جو ان سے بچنا چاہے بچ جائے۔ آیت نمبر 7۔ انما توعدون لواقع، اوپر آیت میں بیان اس بات پر شاہد ہے کہ جس واقع ہونے والے انقلاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ قرآن سمجھنے کا اور تاریخ سے اس کی تائید حاصل کرنے کا طریقہ قرآن نے خود بتا دیا ہے۔ پہلے قرآن سے متعین کرو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، متعین کرو کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، متعین کرو کہ دانے کیا ہیں اور بھوسا کیا ہے۔ پھر قرآن میں اقوام کا، انبیاء کرام کا اور صلات کا مطالعہ کرو۔ قرآن بتائے گا کہ غلط نظام کون سا تھا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، حق پہ مبنی نظام کون سا تھا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے اور وہ اس امر کی شہادت دیں گے کہ ہم نے اپنے ہاں جو نظام قائم کر رکھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب تعمیری پلڑا اٹھ جاتا ہے تو تباہی آ جاتی ہے، جب تک تعمیری پلڑا جھکا رہے تباہی نہیں آتی۔ جب تباہی آئے گی تو کیا ہوگا، اس کے لیے اگلی آیت دیکھیے۔ آیت نمبر 8۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، آنے والے انقلاب کے وقت مخالفین کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی قوت ماند پڑ جائے گی۔ نجوم کے لغوی معنی تو ستارے ہیں، لیکن خود عربی زبان میں نجوم کے مجازی معنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتا ہے۔ قرآن میں ستاروں، چاند، سورج اور جبال کا ذکر ہے۔ اگر لغوی معنی لیے جائیں تو یہ ہے کہ ستارے جڑ جائیں گے، چاند شک ہو جائے گا، سورج ماند پڑ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو ان طبعی واقعات میں انسان کے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ کائنات خدا کی طرح ابدی نہیں ہے، ایک دن ایسا کچھ بھی ہوگا، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی عبرت، کوئی سبق نہیں ہے۔ آج سے کروڑوں سال بعد یہ کچھ ہوا تو اس زمانے کا انسان بھی ان واقعات کو نہیں روک سکے گا، اور ہم تو اس وقت ہوں گے بھی نہیں۔ مجازی معنوں میں نجوم کے معنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں۔ چاند سے مراد روما کی سلطنت ہے
جس کے جھنڈے پر چاند کا نشان تھا، اور سورج سے مراد ایران کی سلطنت ہے جن کے جھنڈے پر سورج کا نشان تھا اور آج بھی ہے۔ جبال سے مراد بڑے بڑے سردار ہیں جن کی قوت اور حشمت کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے ہوں۔ نجوم کے مجازی معنی کی روح سے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستیں مغلوب ہوں گی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ آیت نمبر 9۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور بڑے بڑے سرداروں کی رفعت اور سرفرازیوں کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ آیت نمبر 10۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ اور پہاڑوں جیسی محکم انسانی قوتیں ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گی، یعنی بے وقت ہو جائیں گی۔ سورہ 20 آیت نمبر 105، سورہ 56 آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اور جب تمام پیغام پہنچانے والوں کا وقت مقرر کر دیا جائے گا کہ ان میں سے کس نے کب اور کیا کیا کام کرنا ہے۔ قوموں کے تعمیری اور تخریبی اعمال عروج و زوال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خود انسان کے اندر دو قوتیں کشمکش میں رہتی ہیں، یعنی مدافعتی قوت اور تخریبی قوت۔ علم طب کی روح سے کروڑوں کی تعداد میں تباہ کرنے والے مضر جراثیم ہماری ہر سانس کے ساتھ اندر جاتے ہیں۔ اگر اندر موجود مدافعتی نظام توانا ہے تو مدافعتی نظام مضر جراثیم کو ہلاک کر دیتا ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ اگر باہر سے جانے والے مضر جراثیم اندر کے مدافعتی نظام پر غلبہ پا لیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ دوائی کے ذریعے جب مضر جراثیم کو کمزور کر دیا جائے تو مدافعتی قوت ان مضر جراثیموں پر غلبہ پا لیتی ہیں، انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر بیماری کے جراثیم زیادہ وزنی ہیں، بھاری ہیں، توانا ہیں، غالب ہیں تو انسان ایک دن مر جاتا ہے۔ یہی عروج و زوال کا پیمانہ ہے۔ جب تک کسی قوم کا تعمیری پلڑا جھکا رہتا ہے تو قوم روبے عروج ہوتی ہے، اور اگر تعمیری پلڑا اٹھ جائے اور تخریبی پلڑا جھک جائے تو قوم روبے زوال ہو کر آخر کار مٹ جاتی ہے۔ جس دن، جس لمحے یا جس دور میں پلڑوں کا آخری فیصلہ نکلتا ہے اس کو یوم الفصل سورہ 77 آیت نمبر 13 کہتے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ پوچھتے ہیں یہ انقلاب کس وقت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 13۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ بتا دو یہ انقلاب یوم الفصل تک کے لیے ٹالا گیا ہے۔ آیت نمبر 14۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وہی خداوندی سے بڑھ کر تجھے کون بتا سکے گا کہ یوم الفصل کیا ہے؟ لو سنو۔ آیت نمبر 15۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ دنیا و آخرت میں یوم الفصل کے دن قانون خداوندی کی تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ آیت نمبر 16۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ کیا ان سے پہلے ہو گزری تکذیب کرنے والی اقوام کو ہم نے تباہ نہیں کیا تو یہ مخاطب کیسے بچ جائیں گے؟ آیت نمبر 17۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ان کے بعد دوسری قومیں آئیں اور تکذیب کی وجہ سے اپنے اپنے انجام کو پہنچتی رہیں۔ آیت نمبر 18۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرمین کے ساتھ یہی معاملہ بلا امتیاز کرتے ہیں۔ مجرم کے معنی ہے دوسروں کے ہاں کے درخت کے پھل کو کاٹ کر اپنے ہاں لے آنا۔ آیت نمبر 19۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ دنیا و آخرت میں یوم الفصل کے دن قانون خداوندی کی تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ آیت نمبر 20۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ اے انسانو، کیا ہم نے تمہیں حقیر سے مادہ تولید سے پیدا نہیں کیا؟ یوم الفصل مہلت کا وقفہ گزرنے کے بعد آتا ہے۔ جرم سرزد ہونے سے جرم کا نتیجہ نکلنے تک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے جو خدا نے اپنی رحمت کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو چاہے اپنی تعمیری پلڑے کو جھکا کر تباہی سے بچ جائے۔ خدا کے قانون مکافات میں مہلت کے وقفے کو قرآن استقرار حمل اور بچے کی پیدائش کی محسوس مثال سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو استقرار حمل سے لے کر بچے کی پیدائش سے 7 سے 9 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ استقرار حمل کے ساتھ ہی
بچہ پیدا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس معاملے میں تو تم جلدی نہیں مچاتے، تو پھر ظالم کے ظلم کا بدلہ فوری طور پر کیسے نکل سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی تو ہمارے قوانین معین اور مقرر ہیں۔ آیت نمبر 21۔ فجعلناه في قرار مكين پھر اس مادہ تولید کو رحم مادر کے اندر ٹھہرایا جو وہاں مادہ کے بیضا میں قرارگیر ہو گیا۔ سورہ 23 آیت نمبر 13۔ قرارن، جب متحرک شے کسی مقام پہ جا کر رکتی ہے تو وہ ٹھہرنے والا مقام اس شے کا قرار ہوتا ہے۔ نطفے میں موجود کروڑوں جرثومے متحرک ہوتے ہیں۔ جب کوئی ایک جرثومہ مادہ کے انڈے میں جا گھستا ہے تو وہاں جا کر اس کی حرکت رک جاتی ہے۔ مرد اور عورت کے جرثوموں کی آمیزش کو مکینن کہتے ہیں۔ دونوں کی آمیزش رحم میں قرار گیر ہو جاتی ہے۔ یہ مکین کب تک رہتا ہے؟ کہا الی قدر معلوم، سورہ 77 آیت نمبر 22۔ وقت معلوم تک مکین رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش تک 7 سے 9 ماہ لگتے ہیں۔ اسی مدت کو وقت معلوم کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 22۔ إلى قدر معلوم، اور وہاں معین وقت تک جو تمہیں معلوم ہے ہمارے مقررہ پیمانوں کے مطابق نشو و نما پاتا ہے۔ آیت نمبر 23۔ فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے تمام امور کے اندازے اور پیمانے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت عمدگی سے وقفے کے دوران اپنے نتائج مرتب کرتے رہتے ہیں۔ فطری اور اخلاقی قوانین دراصل دین اللہ کے 2 گوشے ہیں جنہیں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تسخیر فطرت حق ہے اور فطرت سے مغلوب ہو جانا باطل ہے۔ یہ بھی حق و باطل کی ایک کشمکش ہے جو جاری ہے۔ یہ کشمکش حق و باطل ذرا تشریح طلب ہے۔ جب آپ قوانین خداوندی کہیں گے تو سب سے پہلے تو کائناتی قوانین یعنی فطری قوانین سامنے آئیں گے۔ ان قوانین کی تسخیر سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے اخلاقی قوانین کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کسی قوم کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو تسخیر فطرت کے ذریعے کچھ حاصل نہیں کرتی، تو اس کو اخلاقی قوانین کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت سے پہلے دنیا کے حسنات کی بات قرآن نے کی ہے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، سورہ 2 آیت نمبر 201۔ ہماری دنیاوی زندگی کو حسین اور خوشگوار بنا۔ جب آپ اطاعت خداوندی کہیں گے تو سب سے پہلے کائناتی قوانین آ جائیں گے۔ بہرحال قوانین فطری ہوں یا اخلاقی، دونوں خدا کے بنائے ہوئے اور مقرر کردہ ہیں۔ اخلاقی قوانین انبیاء کو بذریعہ وحی ملتے تھے اور فطری قوانین کائنات میں از خود جاری و ساری ہیں۔ ان قوانین کو انسان خود اپنے تجربے، مشاہدے اور مطالعے سے معلوم کرتا ہے یا ان کا انکشاف کرتا ہے۔ تسخیری عمل سے انسان کائناتی قوتوں کا مالک ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو قومیں تسخیری عمل نہیں کرتی وہ اپنی زندگی کی ہر صورت اور تقاضے کے لیے دوسروں کی محتاج رہتی ہیں۔ یہ اقوام ان اقوام کی محتاج ہوتی ہیں جنہوں نے کائناتی قوتوں کا انکشاف کر کے ان کے ذریعے تسخیری عمل کیا ہوتا ہے۔ غور کریں یہ طبعی قوانین کا گوشہ کتنا اہم ہے۔ قرآن کریم طبعی قوانین کے گوشے کو بھی دین قرار دیتا ہے۔ ایک مقام پہ ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، سورہ 3 آیت 83۔ کیا یہ لوگ خدا کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں جبکہ کائنات کی ہر شے مجبور ہو کر اس کے طبعی قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ طبعی قوانین کو بھی قرآن نے دین اللہ کہا ہے کہ کیا یہ لوگ دین اللہ کے خلاف کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہیں؟ خدا کے قوانین طبعی و اخلاقی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا دین اللہ ہے۔ 2 ہی آیات آگے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ 3 آیت 85۔ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو دین کہتا ہے، چاہے وہ قوانین فطری ہوں یا اخلاقی ہوں۔ یہ جو فطری قوانین کائنات میں آج خود جاری و ساری ہیں، انسان ان میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی فطری قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا نتیجہ نقصان فوراً پالے گا۔ فطری قانون کے نتیجے میں رد و بدل کرنے پر بھی انسان قادر نہیں ہے۔ پیاس لگنے پر آپ پانی نہیں پیتے تو کچھ وقت گزرنے پر آپ کے اندر ایک دوزخ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سورہ 3 آیت 85 یہ ہے کہ پیاس بجھانے والے قانون کے مطابق پانی پی کر آپ پیاس بجھا لیتے ہیں تو اندر کی آگ بجھ جاتی ہے۔
इसी तरह भूख में भी आपको भूख मटाने वाले तबई कानून की तरफ रुजू करना होता है। अगर आप भूख और प्यास में खुदा के तबई कानून की तरफ रुजू नहीं करते तो ना अंदर की आग बुझती है और ना भूख का शदीद अजाब खत्म होता है। ये तो इनफरादी बात थी, लेकिन कौमों की जिंदगी में भी यही कुछ होता है। अब ये बात भी समझ में आ जाएगी कि कौम नूह अलैहिस्सलाम ने सैलाब से बचने वाले तबई कानून की तरफ रुजू न किया था, इसलिए हलाक हो गई, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथियों ने सैलाब से बचाने वाले खुदा के तबई कानून की तरफ कश्ती बनाकर रुजू किया था, इसलिए महफूज रहे। कौम ने खुदा के तबई कानून की खिलाफ वर्जी की, इसलिए गर्क हो गई, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथियों ने खुदा के तबई कानून की तरफ रुजू किया तो वो बच गए। आज भी इंसान को सैलाब से बचने के लिए खुदा के सैलाब से बचाने वाले कानून की तरफ रुजू करना पड़ता है। दीन अल्लाह का पहला गोशा तबई कवानीन की निगहदाश्त करना है। तबई कवानीन की अताअत करते हुए तस्खीर कायनात करके सामान्य जीस्त हासिल करना अल्लाह के दीन का पहला गोशा है। इंसान के हर अमल को नतीजा खेज बनाने के लिए खुदा का कानून मुकर्रर है। मोहलत के वक्फे के बाद कानून की नतीजा खेजी उभर कर सामने आ जाती है। नतीजे के उभर कर सामने आने को कानून मकाफात अमल कहते हैं। तबई कानून के मुताबिक ये हो नहीं सकता कि संख्या मैं खाऊं और मर जाए मेरा दोस्त। अलबत्ता इंसानों से मुतल्लिक मुआशरती कानून में ऐसा हो जाता है कि कत्ल कोई करे और फांसी पर चढ़ा दिया जाए किसी बेगुनाह को। कातिल ने बेगुनाह को फांसी चढ़वा तो दिया, लेकिन उखरवी जिंदगी में तो कातिल ही अजाब खुदाबंदी में मुब्तला होगा। आज जिनको सुपर पावर्स कहा जाता है वो हैं जिन्होंने दीन के इस अवलीन गोशे यानी तस्खीर फितरत के जरिए ज्यादा मादी वसाइल व असबाब इकट्ठे कर लिए हैं। और जो कौमें महकूम हैं वो हैं जिन्होंने दीन के इस पहले गोशे से कुफर बरता, यानी जिन्होंने खुदा के तबई कवानीन की निगहदाश्त न की। यही अकवाम हैं जो आज जहन्नम भोगत रही हैं, क्योंकि कुफर का नतीजा जहन्नम ही होता है। तबई कवानीन को भी खुदा ने दीन अल्लाह ही कहा है। दीन अल्लाह से सरकशी बरतने का नतीजा जहन्नम ही होगा। चाहे आप नमाज पढ़ लें और रोजे रख लें, नामुकम्मल दीन का नतीजा जहन्नम ही होता है। मुकम्मल दीन यह है कि तस्खीर कायनात की जाए और फिर तस्खीरी महासिल को इखलाकी कवानीन के मुताबिक अफराद मुआशरा में नश्व नुमा के लिए तकसीम किया जाए। तबई कवानीन में तब्दीली करना नामुमकिन है। ये हो नहीं सकता कि मैं खाऊं तो संख्या की डली और वो असर करे गुड़ की डली का। दीन का ये पहला गोशा कायनात यानी फितरत और इंसान के ताल्लुक से मुतालिक है। सदियों के तजुर्बे, मुशाहिदे और मुताले के बाद इंसान ने फितरी कवानीन दरियाफ्त किए। तबई कवानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा जल्दी सामने आ जाता है, लेकिन अगर मुज़र नतीजे का मदावा इंसान ने तलाश कर रखा है और वो मोहलत के वक्फे में इलाज करा ले तो मुज़र असरात से इंसान बच जाता है। इसीलिए मोहलत का वक्फा खुदा की रहमत है। दीन अल्लाह का दूसरा गोशा इखलाकी कवानीन की निगहदाश्त करना है। दीन अल्लाह के इस गोशे का ताल्लुक इंसानी जिंदगी यानी जात की जिंदगी से है। दीन का यह दूसरा गोशा वही से मिलने वाले इखलाकी कवानीन से मुतल्लिक है, जिनके मुताबिक जिंदगी बसर की जाए तो इंसानी जात में नश्व नुमा होती चली जाती है। यहाँ भी गलती का नतीजा निकलने में मोहलत का वक्फा होता है, ताकि मोहलत के वक्फे में अगर कोई इलैहि यरजिऊन सूरह 3 आयत 85 करना चाहे तो मनफी नतीजा निकलने से रुक जाए। ये दूसरा गोशा वो जिंदगी है जिसमें जिस्म की बजाय इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ इखलाकी कवानीन के मुताबिक मुआमला करना होता है, अपनी जात के साथ मुआमला करना होता है, इंसान की इंसानियत के साथ मुआमला करना होता है। इंसान को ये तमाम मामलात इखलाकी कवानीन के ताबे रहकर तय करने होते हैं। दीन के पहले गोशे में इंसान और फितरत का आपस में ताल्लुक था, और दीन के इस दूसरे गोशे में इंसान का इंसान से इखलाकी कवानीन की रूह से ताल्लुक है। दीन अल्लाह के दोनों गोशों के पेश नजर उभरने वाले 3 रवैये। पहला रवैया यह है कि कौम तस्खीर फितरत करे और तस्खीर के महासिल को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक खर्च करे। इस रवैये में इंसानी मुआशरा दीन अल्लाह के दूसरे गोशे यानी इखलाकी कवानीन का तारक होता है, लिहाजा बातिल है। ऐसे रवैये वाले मुआशरे को बहरहाल दुनियावी जिंदगी के हसनात तो हासिल हो जाते हैं। ये मगरबी अकवाम हैं। दूसरा रवैया यह है कि कौम तस्खीर फितरत न करे। इस रवैये की वजह से मुआशरे के पास कुछ नहीं होता, इसलिए ऐसा मुआशरा दुनियावी हसनात से महरूम रहता है और साथ ही सामान्य जीस्त के लिए पहले रवैये वालों यानी मगरबी अकवाम का मोहताज रहता है। दूसरे रवैये का हामिल मुआशरा दीन अल्लाह के पहले गोशे का तो तारक होता ही है,
لیکن دین اللہ کے دوسرے گوشے پر بھی بذیم خود عمل پیرا ہونے کا مدعی ہوتا ہے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ تیسرا رویہ یہ ہے کہ قوم تسخیر فطرت کر کے سامان زیست حاصل کرے اور پھر اس کو اخلاقی قوانین کے مطابق افراد معاشرہ کی نشو و نما کے لیے تقسیم کرے۔ یہ مومنین کی جماعت ہے جو دین اللہ کے دونوں گوشوں کی نگہداشت کرتی ہے۔ اس رویے سے ان کی دنیا بھی خوشحال اور خوشگوار ہو جاتی ہے اور ذات کی نشو و نما کی وجہ سے اخروی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس رویے کی حامل قوم دنیا کی تمام دوسری اقوام سے ہر میدان میں آگے ہوتی ہے۔ یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سورہ 3 آیت 139۔ تم ہی سب سے اعلیٰ و برتر ہوگے بشرط کہ تم مومن ہوئے۔ دین اللہ کے دونوں گوشوں طبعی و اخلاقی قوانین پر عمل کیا جائے تو یہ الاسلام بنتا ہے۔ دین اللہ کے دونوں گوشوں اخلاقی قوانین اور طبعی کائنات کو اکٹھا کرنے سے مکمل الاسلام بنتا ہے۔ اس رویے کا نتیجہ اس دنیا میں جنت کی زندگی ہے، اسی ارض کو جنت بنا دینا ہے۔ اب اگر دین اللہ کے پہلے گوشے پر عمل کیا جائے لیکن دین اللہ کے دوسرے گوشے سے انکار کیا جائے تو یہ اسلام نہیں ہے۔ جیسے مغربی اقوام ہیں، بہرحال ان کی دنیاوی زندگی تو خوشحال ہو جاتی ہے، اور اگر دین اللہ کے دوسرے گوشے پر تو عمل کیا جائے اور پہلے گوشے کو نظر انداز کر دیا جائے تو بھی اسلام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی دنیاوی زندگی محرومی، پستی، ذلت، مسکنت اور خواری کے عذاب میں بسر ہوتی ہے، اور اخروی زندگی بھی اس سے مختلف نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے دین اللہ کے دونوں گوشوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر عمل نہیں کیا ہوتا۔ اسلام تو دین اللہ کے دونوں گوشوں کے امتزاج کا نام ہے، یعنی فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ماحاصل کو وحی خداوندی کے مطابق استعمال میں لانا۔ اس طرح دین اللہ کے دونوں گوشے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مکمل دین اللہ پر عمل ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت کی خوشگواریاں ہیں، جنتی زندگی ہے۔ دین کے دونوں گوشوں پر ایمان حقیقی ایمان کہلاتا ہے۔ ایک گوشے پر ایمان اور دوسرے گوشے کا انکار ایمان نہیں ہے۔ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض سورہ 2 آیت نمبر 85۔ کیا یہ کتاب اللہ کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے دوسرے حصے سے انکار کرتے ہیں؟ ایک کتاب اللہ تو قرآن ہے اور دوسری کتاب اللہ صحیفہ فطرت ہے، یعنی فطری قوانین ہیں۔ قرآن کی طرح صحیفہ فطرت کو بھی خدا ہی نے بنایا ہے۔ انسان نہ تو اخلاقی قانون بنا سکتا ہے اور نہ ہی فطری قانون بنا سکتا ہے۔ دین کی چابی سے دنیا کا ہر دروازہ کھلتا ہے، بشرطے کہ چابی قرآن کو مذہب نہ بنایا جائے۔ اخلاقی قوانین کو انسان اپنے تجربے، مشاہدے اور مطالعے سے دریافت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بذریعہ وحی انبیاء کی وساطت سے انسانوں کو ملتے تھے، جو اب تا قیامت قرآن میں محفوظ ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم سورہ 2 آیت 85۔ جو معاشرہ بھی دین اللہ کے ایک گوشے پر عمل کرے گا اور دوسرے کو ترک کرے گا تو اللہ خزی فی الحیات الدنیا سورہ 2 آیت 85، اس کا نتیجہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کتاب فطرت یعنی دین کے پہلے گوشے کو فراموش کرنے والے ہیں۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کو فراموش کرنے والوں سے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ سورہ 2 آیت 85۔ انسانی زندگی کے نتائج کے ظہور کے وقت ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ طبعی و اخلاقی دونوں قوانین کو ملانے کا نام اسلام یا دین ہے۔ جو مادی کائنات یعنی دین کے بہت بڑے حصے کو نظر انداز کرتا ہے اس کی دنیاوی زندگی ذلت اور پستی کی ہوگی، اور جو انسانی ذات کی نشو و نما یعنی قرآن کو فراموش کرتا ہے تو اس کا آخرت میں نتیجہ شدید عذاب ہے۔ اسلام اور امن کی زندگی طبعی اور اخلاقی قوانین دونوں کو اکٹھا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے قوانین فطرت کی اہمیت اور یہ ہے مادی زندگی کی اہمیت۔ فطرت کو مسخر کیے بغیر انسان قرآنی دین یعنی انسانیت سے متعلق دین پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ مادی کائنات تو وہ گھوڑا ہے جس پر سوار ہو کر آپ منزل کی طرف جائیں گے، اگر آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ دین کے دونوں گوشوں کے امتزاج کا نام اسلام ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین کی چابی سے دنیا کا ہر دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن چابی تو ہے، لیکن اگر تصوف کی طرح دنیا سے نفرت ہے تو نفرت کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے چابی کوئی کیوں لگائے گا؟ پھر چابی بھی تو مذہب بن گئی ہے اور اس کی پرستش ہونے لگی ہے۔ آیت نمبر 24۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ دنیا و آخرت میں یوم الفصل کے دن
قانون خداوندی کی تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ آیات 25-26۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا۔ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ جاندار اور بے جان اشیاء کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی تیز گردش کے باوجود کشش ثقل کی وجہ سے کوئی چیز زمین سے الگ نہیں ہوتی۔ کفاتن کا مفہوم، پرندے کی وہ تیز اڑان جس میں وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے اور اڑتا محسوس نہیں ہوتا، اس کے لیے کفاتن لفظ آتا ہے۔ تیزی کے ساتھ حرکت گردش کرنے والی شے کی کوئی محسوس نشانی ہوتی ہے کہ وہ چیز حرکت کر رہی ہے یا اڑ رہی ہے۔ مثلا پرندہ پروں کو پڑپڑا کر اڑ رہا ہو تو اس کے اڑنے میں پروں کی حرکت محسوس نشانی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی پرندہ پروں کو سمیٹ کر فضا میں تیر رہا ہوتا ہے۔ اگر شے حرکت کر رہی ہو لیکن اس کی حرکت کی محسوس نشانی نہ ہو تو اس کے لیے لفظ کفاتن آتا ہے۔ یوں سمجھو کہ زمین پروں کو سمیٹ کر اڑنے والا پرندہ ہے، یہ حرکت کر رہی ہے لیکن اس کی حرکت کی کوئی محسوس علامت نہیں ہے۔ زمین کے جاندار اور بے جان اشیاء کو اپنی آرام دہ گود میں لے کر گردش کرنے کو قرآن نے ان تامیدہ بہم سورہ 21 آیت نمبر 31، ان تامیدہ بکم سورہ 16 آیت 15 اور ان تامیدہ بکم سورہ 31 آیت نمبر 10 کہا ہے۔ یہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 27۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ اور ہم نے زمین میں محکم پہاڑ کھڑے کیے اور ان پہاڑوں کو تمہیں شیریں اور خوشگوار پانی پلانے کا ذریعہ بنایا۔ رواسی، ویسے تو رواسی بڑے بڑے پہاڑوں کو کہتے ہیں، لیکن زمین کے تیرنے کی رعایت سے رواسی لفظ آیا ہے۔ جہازوں میں لنگر ہوتے ہیں جو جہازوں کو موجوں کی نظر نہیں ہونے دیتے، اس کے لیے بھی رواسی کا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ مجرہا و مرساہا سورہ 11 آیت نمبر 41 بھی لنگر انداز ہونے کو کہتے ہیں۔ زمین کے تیرنے میں پہاڑوں کا کیا کردار ہے، اس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ ایک دن انسان اس کے متعلق جان لے گا۔ سمندر کا پانی سورج کی تپش سے کشید ہو کر بادل بنتا ہے، پہاڑ بارش کا سبب بنتے ہیں۔ بلند پہاڑوں پر جو بارش ہوتی ہے وہ برف بن کر جم جاتی ہے اور پھر برف کے پگھلنے سے سارے سال ہمارے دریاؤں میں شیریں پانی بہتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ دنیا و آخرت میں یوم الفصل کے دن قانون خداوندی کی تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ تباہی صرف اس پر نہیں ہے کہ فلاں قوم نے دین کے دوسرے گوشے یعنی اخلاقی قوانین کو جھٹلا دیا تھا، بلکہ جس قوم نے بھی دین کے پہلے حصے یعنی کائنات سے متعلق دین اللہ کو جھٹلایا ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ آیت نمبر 29۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون۔ ظہور نتائج کے وقت کہا جائے گا کہ تم اس تباہی کی طرف لپک بھاگ اور دوڑ کے چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان تالکو تلک میں بڑا عجیب فلسفہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مصیبت انسان کی طرف نہیں آتی بلکہ انسان خود اس کی طرف جاتا ہے۔ تلک میں یہ ہوتا ہے کہ آزادی سے کسی چیز کی طرف بھاگتے ہوئے جانا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ تباہی لوگوں کی طرف نہیں آتی، لوگ ہلاکت کی طرف بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 30۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب۔ لپک بھاگ اور دوڑ کے چلو آتشیں دھوئیں کے سائبان کی طرف جس کی 3 بڑی بڑی شاخیں ہیں جو سر کے اوپر آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 31۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ وہ سائبان ایسا ہے جس میں نہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھاؤں ہے اور نہ شعلوں کی تپش سے بچاؤ۔ آیت نمبر 32۔ انہا ترمی بشرر کالقصر۔ وہ بھڑکتی آگ بڑے بڑے گٹھوں جیسے شعلے پھینکتی ہے۔ قصر لکڑی کے بڑے بڑے گٹھے، بہت سی لکڑیوں کو باندھ کر ایک بڑا سا گٹھا بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لفظ کے معنی بڑے بڑے مکان بھی ہوتے ہیں،
یعنی ایسے بلند مکان جیسے زرد رنگ کے بلند اونٹ ہوں۔ عذاب کی شدت کو بتانے کے لیے بلند شعلوں کی مثال دی گئی ہے۔ آخرت کی زندگی میں یہ عذاب کی شکلیں کس طرح کی ہوں گی ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے اسی لیے اخروی زندگی سے متعلق ساری باتیں تمثیلی انداز میں بیان کی ہیں، لیکن جو اقوام اسی دنیا میں مکمل دین یا دین کے حصے کو فراموش کر دیتی ہیں ان پر تو اسی دنیا میں عذاب یا تباہی آتی ہے۔ آیت نمبر 33۔ كأنه جمالة صفر وہ شعلے بڑے بڑے زرد اونٹوں کی مانند بلند دکھائی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 34۔ ويل يومئذ للمكذبين دنیا و آخرت میں یوم الفصل کے دن قانون خداوندی کی تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ آیت نمبر 35۔ هذا يوم لا ينطقون تباہی کے دن مجرم سے اقرار جرم کرانے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ جرائم کے نتائج سامنے موجود ہوں گے۔ آیت نمبر 36۔ ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ ہی مجرمین کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ کوئی عذر معذرت پیش کر سکیں، کیونکہ خدا کا خودکار نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 37۔ ويل يومئذ للمكذبين دنیا و آخرت میں یوم الفصل کے دن قانون خداوندی کی تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ آیت نمبر 38۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس میں ہم نے تم اگلوں پچھلوں کو جمع کیا ہے۔ یوم الفصل اسی دنیا میں ہوگا تو لوگ مجرمین کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصان سے بچ سکیں گے۔ حق و باطل کی کشمکش کا مرحلہ اب فیصلہ کن منزل تک آ پہنچا ہے۔ کہا ھذا یوم الفصل، سورہ 77 آیت نمبر 38۔ یہ ہے فیصلہ کن مرحلہ۔ فیصلہ کن مرحلہ بڑی چیز ہوتا ہے۔ جنگ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ اس کے معنی ہے چھٹ کر الگ الگ ہو جانا ہے۔ فرقان اور فصل کے الفاظ قرآن نے اس مفہوم میں بھی استعمال کیے ہیں۔ انسانوں میں بھی امتیاز ہو جائے گا۔ سورہ یاسین میں ہے کہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ 36 آیت نمبر 59۔ اے مجرموں، اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے، لہٰذا اب تم الگ ہٹ جاؤ، شریف انسانوں سے الگ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے یعرف المجرمون بسیماہم، سورہ 55 آیت نمبر 41۔ ایسے معاشرے میں مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اتنا بڑا اطمینان بخش ہوگا جس میں انسانوں کو یوں پہچان لیا جائے گا۔ یہ جو قرآن نے اسی دنیا میں یوم الفرقان، یوم الفصل، سورہ 77 آیت نمبر 38 اور وَامْتَازُ الْيَوْمَ، سورہ 36 آیت 59 بتایا ہے، یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، لیکن ہم تو اس کو اخروی دنیا ہی سے متعلق سمجھتے ہیں۔ اگر انسان اور انسان میں امتیاز ہو جائے تو انسان دوسرے انسانوں کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ بچا اس لیے نہیں جاتا کہ تمام انسان بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ بکری شیر سے دھوکہ نہیں کھاتی کیونکہ شیر اور بکری کی شکل میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی کشمکش منافقین کی وجہ سے تھی۔ وہ معاشرے کے اندر ملے جلے رہتے تھے، وہ پہلے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ منافقین کو ہم نام سے نہیں بتائیں گے، تمہیں ان کی علامات سے خود پہچاننا ہوگا۔ جنگ بدر میں مومنین اور منافقین چھٹ کر الگ الگ ہو گئے تھے، اور مومنین کی جماعت میں کوئی ایسا نہیں رہا تھا جو دوسرے مومن کو دھوکہ دے۔ آیت نمبر 39۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر اب بھی باقی ہے تو اسے بھی آزما دیکھو۔ یہ سارے معاملات اسی دنیا کی کشمکش کے ہیں۔ قیامت میں جو کچھ ہوگا وہ وہاں جا کر دیکھیں گے۔ اخروی قیامت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ہے، اور سمجھ کر ہم کر بھی کیا لیں گے، کیونکہ وہاں کی بات تو اٹل ہوگی۔ وہاں جا کر نہ تو توبہ ہوگی، نہ اعمال کرنے کی گنجائش ہوگی، نہ نتائج میں کسی قسم کی تبدیلی آ سکے گی۔ اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ کی پرچی مل جائے گی۔ یہ کشمکش حق و باطل اور اس کے نتائج تو اسی دنیا کے لیے ہیں کہ پہلے سے یہ چیزیں بتا دی جائیں تاکہ جو چاہے اصلاح کر لے، بچنے کی کوئی تدبیر کر لے۔
महाकाती अंदाज में इकट्ठा करके पूछा जा रहा है कि कोई साजिश तुम्हारी अभी बाकी हो तो उसको भी कर देखो। तो ये इसी दुनिया की बात है, वरना उखरवी क़यामत में उनसे ये कहना कि और कोई तदबीर बाकी है तो वो भी कर देखो का कोई मतलब नहीं है। वहां भला क्या तदबीरें काम करेंगी। लिहाजा यह हक व बातिल की कशमकश और उसके नताइज इसी दुनिया के बयान हो रहे हैं। आयत नंबर 40। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। दुनिया व आखिरत में यौमुल फस्ल के दिन कानून खुदाबंदी की तकजीब करने वालों के लिए तबाही है। आयत नंबर 41। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून। बिलाशुबा जो लोग कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं वो ऐसे बागात के सायों में होंगे जिनमें चश्मे रवां दवां होंगे। जन्नत इसी दुनिया में मुत्तकीन के करीब कर दी जाएगी। जिन्हें कुरान मुत्तकीन कहता है वो मोमिनीन भी होते हैं। अरबों के यहाँ पानी और साए की बड़ी अहमियत थी, इसीलिए आयत में साए और पानी का जिक्र किया गया है। कुरान ने तो जन्नत के मुतल्लिक कहा, जन्नतिन अर्जुहस समावात वल अर्ज, सूरह 3 आयत 132। जन्नत अर्जो समा पर मुहित है। आप समा का तर्जुमा बुलंदियां कर लें, फजाई कुर्रे कर लें, लेकिन अर्ज तो यही जमीन है जिस पर हम बसते हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि समा और अर्ज में जन्नत बनने की सलाहियत मौजूद है, बशर्ते कि इंसान कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जन्नत बनाने के लिए तैयार हो। उखरवी जिंदगी में भी तो जन्नत कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक ही वजूद में आएगी। तो कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करने से इसी दुनिया या फजाई कुर्रों में जन्नत क्यों मार्ज वजूद में नहीं आ सकती। कवानीन खुदाबंदी एक जैसा नतीजा मरतब करते हैं, चाहे वो ये दुनिया हो या उखरवी दुनिया हो। एक और मकाम पर है कि वाह उजले फातिल जन्नतो लिल मुत्तकीना गैर बईतिन, सूरह 50 आयत नंबर 31। मुत्तकीन का मुआशरा होगा तो हम जन्नत को उनके पास खींच कर ले आएंगे, यानी जन्नत और मुत्तकीन के दरमियान कोई फासला नहीं रहेगा। जहन्नम तबाही और जन्नत में कुरान ने फर्क बताया है कि जन्नत खुद खींचकर मुत्तकीन की तरफ आ जाती है, जबकि मुसीबत या जहन्नम की तरफ इंसान खुद कुशां कुशां खिंचा चला जाता है। सूरह 77 आयत नंबर 29। अगर मुत्तकीन की वजह से ये जमीन जन्नत नहीं बनेगी तो फिर इसके क्या मानी है कि जन्नत मुत्तकीन के करीब तर कर दी जाएगी। मुत्तकीन और जन्नत में कोई बोध नहीं रहेगा। अगर जन्नत मरने के बाद ही मिलेगी तो जन्नत के मुतल्लिक गैर बाईतिन, सूरह 50 आयत नंबर 31 का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ तो जन्नत किसी को मिलेगी ही नहीं। अगली आयत है हाजा मा तुअदून, सूरह 50 आयत नंबर 32। यह है वो जन्नत जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था। इस आयत में हाजा कहकर तो यूं बताया जा रहा है कि यह है इसी दुनिया की जन्नत। हमारे यहाँ तो इस दुनिया की जन्नत का तस्वुर नहीं है, इसलिए हमें यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह मियाँ इस दुनिया की जन्नत के लिए कहेगा कि यह है वो जन्नत जिसका वादा तुमसे किया जा रहा था। इस दुनिया की जन्नत तो हमने देखी नहीं, इसलिए जहन्नम में रहने वालों को ये यकीन किस तरह दिलाया जाए कि जन्नत तुम्हारे करीब आ जाएगी। जहन्नम में तो हम 1000 साल से मुसलसल चले आ रहे हैं, जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। निकलते भी हैं तो वमा हुम बेखारिजीना मिनन नार, सूरह 2 आयत 167। जब कोई जहन्नम से निकलने की कोशिश करता है तो अपने ही मुल्क के दरोगे निकलने नहीं देते। अगर किसी तरह निकल जाएं तो दूसरे मुल्क के दरोगे वापस जहन्नम में धकेल देते हैं। आगे इसी दुनिया की जन्नत की खुसूसियात बयान हो रही हैं। बागात में दिलपसंद मेवे होंगे, सूरह 77 आयत नंबर 42। कहकर कुरान ने इंसान के इख्तियार व इरादे की तरफ इशारा किया है कि ये बरकरार रहेगा। इख्तियार व इरादा ही तो आजादी है, और आजादी जन्नत की पहली खुसूसियत है। जहां आजादी नहीं वो जहन्नम है। आजादी ही शर्फ इंसानियत है। आजाद है तो ये इंसान है, अगर आजाद नहीं है तो ये हैवान है। इस दुनिया की जन्नत के मुतल्लिक एक दूसरा मकाम देखिए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, सूरह 41 आयत नंबर 30। जिन लोगों ने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर इस्तकामत से जमकर खड़े हो गए तो उन पर मलाइका का नुज़ूल होता है, जो कहते हैं कि तुम्हें ना किसी किस्म का खौफ होगा और ना अफसुर्दगी, सूरह 41 आयत नंबर 30। आगे आयत है वा अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, सूरह 41 आयत नंबर 30। मलाइका उनको इस्तकामत से इस दुनिया में खड़े रहने पर जन्नत की बिशारत देते हैं। अगली आयत में बताया कि मलाइका कहते हैं
नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरते, हम इस दुनिया में भी तुम्हारे रफीक हैं और आखिरत की जिंदगी में भी तुम्हारे रफीक होंगे। सूरह 41 आयत नंबर 31। मलाइका की रफाकत का मतलब तो यही है कि तुम्हें जन्नती जिंदगी इस दुनिया में भी नसीब होगी और उखरवी दुनिया में भी नसीब होगी। इसी आयत में आगे है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। इस जन्नती जिंदगी में जो चाहोगे होगा, जो मांगोगे मिलेगा। ये है शर्फ इंसानियत की आजादी। लिहाजा इंसान की आजादी चंद फलों तक ही महदूद नहीं रह जाएगी, बल्कि इंसान का इख्तियार व इरादा जन्नती मुआशरे में बरकरार रहेगा। इसलिए कहा जो चाहोगे होगा और जो मांगोगे वो मिलेगा। इसके बरक्स जहन्नम में जो होगा उसकी अल्लामा इकबाल के मंदरजा झैल अशार में क्या खूब वजाहत है। बेनियाजी के तेरे नाज उठाए क्या क्या, जो न चाहा वो हुआ और जो चाहा न हुआ। मबदाए फैज से बस इतना गिला है मुझको, जो न मांगा वो मिला और जो मांगा न मिला। आयत नंबर 42। वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, बागात में दिलपसंद मेवे होंगे। जन्नत में इंसान का इख्तियार व इरादा बरकरार रहेगा, इसीलिए तो दिलपसंद चीजें मिलेंगी। आजादी की पहचान इंसान के इंतखाब यानी उसका इख्तियार व इरादा है। महकूम को तो अल्लामा इकबाल जहन्नमी कहता है। अरमगाने हिजाज के आखिर में 3-4 नज़में महकूम के मुतल्लिक इकट्ठी हैं। महकूम के मुतल्लिक उनमें से एक ये है कि जब महकूम की लाश को कब्र में उतारा गया तो कब्र ने महकूम की लाश से कहा, आह जालिम तू जहां में बंदा महकूम था, मैं न समझी थी कि है क्यों खाक मेरी सोजनाक। तेरी मैयत से मेरी तारीकियां तारीक तर, तेरी मैयत से जमीन का पर्दा है नामूस चाक। अलहजर महकूम की मैयत से सौबार अलहजर, ए इसराफील ए खुदाए कायनात ए जान पाक। आयत नंबर 43। कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून, कहा जाएगा निहायत खुशगवारी से खाओ पियो, ये सब तुम्हारे अपने अमाल के मेहनत के समरात हैं, कोई बख्शीश या किसी का एहसान तुम पर नहीं है। आयत नंबर 44। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम यकीनन हुस्न काराना अंदाज से मतवाजिन जिंदगी बसर करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। आयत नंबर 45। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, जन्नती लोगों के लिए तबाही ना होगी, अलबत्ता तबाही तो यौमुल फस्ल के दिन उन लोगों के लिए है जो हमारे कवानीन की तकजीब करते हैं। आयत नंबर 46। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, कहो तुम कुछ वक्त के लिए खा पी लो और सामान्य चीज से फायदा उठा लो, लेकिन तुम तकजीब करने के मुजरिम हो। इस आयत में देख लें कि ये इसी दुनिया की जिंदगी है जिसमें कहा जा रहा है कि कुलू वतमत्तऊ कलीलन, थोड़ा खा पी लो और थोड़ा सामान्य चीज से भी फायदा उठा लो, लेकिन तुमको जिल्लत की रोटी मिलेगी क्योंकि तुम मुजरिम हो। आयत नंबर 47। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, दुनिया और आखिरत में यौमुल फासिल के दिन कानून खुदाबंदी की तकजीब करने वालों के लिए तबाही है। आयत नंबर 48। वइज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकऊन, जब उनसे कहा जाता है कि तकजीब करने की बजाय हमारे कवानीन के सामने अताअत के लिए झुक जाओ तो ये नहीं झुकते। ये इसी दुनिया की बातें हो रही हैं। उखरवी जिंदगी में अताअत के लिए झुका लेने का कोई मतलब और फायदा नहीं है। आयत नंबर 49। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, दुनिया और आखिरत में यौमुल फस्ल के दिन कानून खुदाबंदी की तकजीब करने वालों के लिए तबाही है। आयत नंबर 50। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युअमिनून, इतनी वजाहत से बयान कर देने के बाद अब वो कौन सी बात रह गई है जिससे ये तकजीब को छोड़कर हमारे कवानीन की सदाकत पर ईमान लाएंगे।
صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ المرسلات اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔